نکالیں گے انشاءاللہ. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پہلے بھی پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے اور لوگ جانتے ہیں. اور آج جو پاکستان کا جو یہ میڈ مین جو ہے، میں میڈ مین کہہ رہا ہوں، آج جو حشر کر گیا ہے، آج اس کے 4 سال جو ہیں وہ ذرا میرے 4 سالوں کے ساتھ ذرا اس کا مقابلہ تو کریں، اور پھر خود لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے دور میں کیا حالات تھے اور لوگ کتنے خوشحال تھے، اور آج اس کے 4 سالوں میں لوگ کتنے بدحال ہوئے ہیں. ہم اس کا ورثہ جو ہے وہ ہم نے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے یہ حکومت سنبھالی ہے، اور ورنہ اس نے جو حالات پیدا کر دیے تھے پاکستان کے، وہ تو ایک بالکل تباہی کے کنارے ہم چلے گئے تھے. اور آپ میری بہت ساری ویڈیوز سن چکے ہیں، میری باتیں سن چکے ہیں اس کے دور میں جو میں نے کی تھی، اور شاید میرا آپ گجرانوالہ کا جلسہ بھی یاد کریں جب میں نے کہا تھا کہ یہ خرابی یہ ذمہ دار ہیں، یہ خرابی ہے یہ ذمہ دار ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہر بات کھول کے رکھتی تھی میں نے. تو میں تو اپنا سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ملک ہے اس کے ساتھ جو ستم ظریفیاں ہوئی ہیں، جو ظالمانہ سلوک کیا گیا ہے، اس کو بتانا یہ میری ذمہ داری ہے. عوام تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، اور اس کو ٹھیک کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. کیا آپ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، جن کا نام آپ نے گجرانوالہ اسپیچ میں دیا؟ جی آپ سب جانتے ہیں پاکستان کو اپنی ذات کے گرد گھمایا ہے. اس قوم کے ساتھ گھناؤنا مذاق کیا گیا، اپنی ذات کے گرد پاکستان کو گھمایا ہے.